السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سبق مشکات المصابیح، زکوٰۃ کے مسائل اور باب الانفاق و کراہیت الامساک ہے، 5واں باب ہے کتاب الزکوٰۃ میں سے 1891ویں حدیث کتاب میں اور 18ویں حدیث باب میں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رجل لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال اللهم لك الحمد على سارق لا أتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا أتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني قال اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف على زناها وَأَمَّا الْغَنِيُّ فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ۔ حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، ترجمہ سنیے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے کہا میں آج رات صدقہ کروں گا۔ وہ صدقے کا مال لے کر نکلا اور وہ مال اس نے چور کے حوالے کر دیا۔ صبح ہوئی تو لوگ باتیں کرنے لگے کہ آج ایک چور کو صدقہ ملا ہے۔ صدقہ کرنے والے نے کہا الہ العالمین تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، میں نے چور کو صدقہ دے دیا، میں ضرور اور صدقہ کروں گا۔ وہ اگلے دن صدقہ لے کر نکلا اور اسے ایک زانیہ اور بدکارہ عورت ملی، اس نے اس کے حوالے کر دیا۔ صبح تو لوگ باتیں کرنے لگے کہ آج رات ایک زانیہ عورت کو صدقہ ملا ہے۔ اس پر صدقہ کرنے والے نے کہا الہ العالمین آپ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، میں نے ایک زانیہ کو صدقہ دے دیا ہے، میں ضرور اور صدقہ کروں گا۔ وہ تیسری رات صدقہ لے کر نکلا، اسے ایک مالدار آدمی ملا تو اس نے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح ہی تو لوگ باتیں کرنے لگے کہ آج رات ایک مالدار آدمی کو صدقہ ملا ہے۔ اس نے کہا اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، میں نے چور، زانیہ عورت اور مالدار شخص کو صدقہ دے دیا ہے۔ اس کو خواب میں کہا گیا کہ چور کو تیرا صدقہ دینا قبول ہو گیا، شاید وہ چوری سے باز رہے۔ زانیہ عورت کو تیرا صدقہ قبول ہو گیا، شاید وہ زنا چھوڑ کر پاک دامنی اختیار کر لے۔ اور مالدار کو تیرا صدقہ ملا، شاید کہ وہ عبرت حاصل کر لے اور اللہ کے عطا کردہ مال سے خرچ کرنا شروع کر دے۔ یہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ نے بیان فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس بات کی وضاحت فرمائی کہ دو چیزیں ہیں یہاں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس آدمی نے جان بوجھ کر چور یا زانیہ یا مالدار آدمی کو مال نہیں دیا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ یہ لوگ حقدار نہیں ہیں تو وہ شاید ان کو مال نہ دیتا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ لوگ باتیں کیا کرتے ہیں، جس طرح کہ اپنے معاشرے کو لے لیں آپ۔ میں آج کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے فیس بک پر ایک پوسٹ لگائی کہ سعودی عرب کے مفتی کا فتویٰ یہ ہے کہ جو آدمی تیز رفتاری سے ضرورت سے زیادہ ایک مقررہ حد سے تیزی کے ساتھ گاڑی چلاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو وہ شخص اگر فوت ہو جاتا ہے تو حرام کی موت مرتا ہے۔ اچھا، بجائے اس کے کہ اس بات کا مثبت مطلب لیا جائے، مجھے فوری طور پر ایک جواب ملا کہ جی کیا سعودی مفتی نے کبھی امریکہ کے خلاف ہی فتویٰ دیا؟ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم نے اس بات کا تحیہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے نہیں سدھرنا، کہ ہم تو گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ چلائیں گے۔ مفتی اعظم کے ایسی تیسی وہ کون ہوتا ہے ہمیں فتویٰ دینے والا؟ تو یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ اس دور میں بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کو بھی باتیں سننا پڑی کہ بھئی تم نے ایک چور کو جو ہے وہ دے دیا مال، ایک زانیہ عورت پر آپ نے پیسے خرچ کر دیے۔
یا آپ نے ایک مالدار کے حوالے مال کر دیا، تو اس کا پھر مثبت مطلب نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ ہو سکتا ہے وہ چور چوری سے باز آ جائے، وہ زانیہ عورت زنا سے باز آ جائے، اور اس مالدار کے دل میں خیال ہے کہ یار یہ آدمی مجھ سے غریب ہو کر اتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے تو میں مالدار ہو کر کیوں نہیں خرچ کر سکتا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو اس کو مثبت انداز سے لینا چاہیے، منفی انداز سے نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔